بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جس طرح تصوف و طریقت کا بھرم ہیں، اسی طرح آپ کی ذات نے علم، روحانیت اور تصوف میں ایک ایسے مینارہ نور کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے وجود سے کسب فیض کرتے رہیں گے۔ اور میں یہاں جناب یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے اور ایک ایسا تصور اور تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چٹائی پہ بیٹھے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والا ہوتا ہے، اسے صرف تسبیح پڑھنی آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شخصیت اور تعلیمات کے ذریعے تصوف کا بھرم قائم کیا، اور آپ نے اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ۔ تو آپ نے روحانی مقام کے حوالے سے پوچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے روحانیت کو بھی علم سے جوڑا۔ فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مقام پہ فائز کیا، وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سعادتیں سمیٹی ہیں جو میرے کریم رب نے مجھے عطا فرمائی۔ اور یہاں آپ کے روحانی مقام کے حوالے سے صرف یہ ایک واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آشکار ہو کے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ ہے، جسے علامہ شتنوفی نے بہجت الاسرار، جو ایتھنٹک کتاب ہے اور بہترین سورس ہے حضور غوث پاک کو پڑھنے کے لیے اور ان کی سیرت کو جاننے کے لیے، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی ایک بہت بڑے ناقد تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی دیگر ان چند نعوذ باللہ پیشہ ور صوفیاء کی طرح ہیں اور انہوں نے یہاں کے آ کے اپنی دکان سجا لی ہے، تو وہ نقد کرتے تھے۔ لیکن ان کے اپنے بیٹے نے انہیں کہا کہ ابا جان آپ ایک دفعہ ذرا حضور غوث پاک کی مجلس میں آ کے تو دیکھیں، ایک دفعہ بیٹھ تو لیں، پھر آپ جو مرضی ہے کہتے رہیں۔ تو علامہ ابن جوزی اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کریم مجلس میں پہنچے جس میں وہ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند ارشاد پہ متمکن ہو کے 70,000 لوگوں کو واعظ و ارشاد فرما رہے تھے۔ تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے پیچھے کہیں جگہ ملی، میں بیٹھ گیا اور حضور غوث پاک نے قرآن کی آیت پڑھی اور میں تنقیدی نظر سے سن رہا تھا کہ کوئی غلطی نکالوں گا۔ یہ غلطی نکالنے کی بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو میں سن رہا تھا کہ آج کوئی غلطی میں نکالوں گا۔ تو کہتے ہیں آپ نے ایک آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ ابن جوزی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا یہ تو مجھے بھی آتی ہے، کوئی نئی بات نہیں کی۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی، پھر تیسری تفسیر، ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، جن میں سے 11 مجھے آتی تھیں اور باقی ساری میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ اس کے بعد پھر وہ قال سے حال کی طرف پھر فرمایا رجعنا من القال الى الحال، اور پھر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا وہ 40 تفسیریں قال تھا، اب حال کی طرف آتے ہیں، اور جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا 70,000 کے مجمع پہ وجد طاری ہو گیا، لوگوں نے گریبان چاک کر لیے، اور علامہ ابن جوزی خود آپ کے معتقد ہو کے اور آپ کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ مصافحہ کیا اور آپ کہ معتقد ہو کے وہاں سے تشریف لے گئے اور یہ مان گئے کہ یہ وہ بزرگ ہے جو علم میں بھی باکمال ہے، روحانیت میں بھی باکمال ہے، اور آپ کا یہ فیض آج تک اسی طرح جاری و ساری ہے، اور آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوثر کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں کوثر سے اور تفسیریں بھی ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ ایسی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تو اس میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اس مقام کوثر کا ایک خوبصورت اشارہ ملا کہ آپ کو حضرت امام حسن کا فیض بھی مل رہا ہے، امام حسین کا فیض بھی مل رہا ہے۔ کیا بات!